السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر علی ساجد. ہم نے لاہور میں فکری ارتقاء کے لیے کچھ شعوری کوششیں شروع کی ہیں اور اس ضمن میں لاہور کے جو 3-4 اسکالرز اور صاحب علم حضرات ہیں ان کے ساتھ ہم نے مکالمہ کا سلسلہ شروع کیا ہے. فکری مکالمہ، سماجی مکالمہ اور تعلیمی مکالمہ. اس کے علاوہ فکری مغالطوں کو بھی ہم آنے والے دنوں میں زیر بحث لائیں گے. مقصد کیا ہے کہ سوسائٹی کو گرو کیا جائے اکیڈیمکلی، انٹلیکچولی اور ادروائز. اور میرے خیال میں یونیورسٹی پروفیسرز کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس کو تعلیم پھیلانے کے ساتھ ساتھ فکری آبیاری کی شعوری کوشش بھی کریں. آج میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ پاکستان کے بلکہ دنیا کے مشہور عمرانی علوم کے ماہر اور ماہر سماجیات اور عمرانیات پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں، اور ہم ان سے کچھ نئے تعلیمی تقاضوں پہ ڈسکشن کریں گے، مکالمہ کریں گے. اور آج کا موضوع زیر بحث ہے کہ ایمرجنگ ٹرینڈز ان ہائر ایجوکیشن، کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں نئے رجحانات کیا ہو سکتے ہیں تعلیمی میدان میں، اور ان رجحانات کو اڈاپٹ نہ کرنے کی کیا قوم قیمت دے سکتی ہے یا دے رہی ہے. اور کیا روایتی یونیورسٹیوں کا تصور جو انگریز کے دور میں آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے ساؤتھ ایشیا میں شروع ہوا تھا، کیا وہ قابل عمل ہے، ورکیبل ہے، وائبل ہے اور رزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جن کو آج ہم زیر بحث لائیں گے. سر ویلکم. ڈاکٹر نظام الدین صاحب ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ بہت بہت، مجھے آپ نے مدعو کیا. ہاں جی، اور میں آپ کو 15 دن مہینے میں 1-2 دفعہ تکلیف دوں گا، کبھی آپ کے دفتر حاضر ہو جاؤں گا. مقصد یہ ہے کہ قوم کو، نئی نسل کو اور پالیسی میکرز کو بتایا جائے کہ ملک کی ترقی کے لیے کیا کور ایشوز کیا ہیں، جو امپیڈمنٹس کیا ہیں، کور ایشوز کیا ہیں. ابھی میں خود یونیورسٹی پروفیسر ہوں اور رہا ہوں یونیورسٹی اور یونٹی میں، تو میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں، کل بلا رہے ہیں. اور آپ چونکہ گلوبل لیول پہ، UN لیول پہ اور کولمبیا میں آپ پڑھاتے رہے، نیو یارک میں، اور آپ نے دنیا دیکھی، تو کچھ ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا ایک روایتی ماڈل یونیورسٹیوں کا جو 150 سال سے چل رہا ہے فکر کی ارتقاء کے لیے، تعلیم کی توسیع کے لیے، کیا وہ ورکیبل ہے اور ملک کی خوشحالی میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ شکریہ بہت بہت. بڑا اہم ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اور یہ ٹاپک میں آج کل کافی کرتا رہتا ہوں اور کچھ ایکشن بھی لے رہا ہوں اپنے کالج میں، اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. اصل میں if you go back to little bit ہماری ہسٹری جو ہے ایجوکیشن سیکٹر کی، ہم نے اڈاپٹ کر لیا تھا جو کچھ برٹش یونین نے دیا تھا. اس زمانے میں ٹھیک تھا، آپ نے میٹرک کیا، اگر آپ کو یاد ہوگا پنجاب یونیورسٹی میٹرک امتحان لیا کرتی تھی زمانے میں، دلی سے پنجاب تک، پشاور تک. وہ بعد میں آہستہ آہستہ ڈیمانڈ بڑھتی گئی، تعداد بڑھتے، پھر لوگوں نے اسکول بنایا، بورڈ سیکنڈ ایجوکیشن بنایا جو امتحان دینا شروع کیا. اور ہم چلے اسی ڈگر پہ چلتے رہے. ہم نے بادر ہی نہیں کیا کہ انڈسٹریل ریولوشن آ چکا ہے، تھرڈ ریولوشن بھی آ گیا، فورتھ بھی آ گیا، ففتھ بھی آنے والا ہے. لیکن ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کو اس کے مدد رکھتے ہوئے اڈاپٹ کیا. وہ وہاں پر سسٹم ابھی تک کنونشنل سسٹم چلا آ رہا ہے، اور دنیا نے یہ کیا کہ جیسے جیسے ان کی ریکوائرمنٹ بڑھتی گئی، بدلتی گئی، ان تعلیمی نظام کو بدلتے گئے. تو لہٰذا آج کے زمانے میں جب کہ سب سے فاسٹسٹ گروتھ ففتھ انڈسٹریل ریولوشن کی آئی ہے اور سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کے بغیر تو آپ فنکشن نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس ڈیٹا انالیٹکس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ڈیٹا سائنس کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، ریلیشن نہیں کر سکتے. مثلا ایک جرنلسٹ ہے، ایک ریسرچر ہے، ریسرچ کی رپورٹ جو ہے وہ پبلش ہو سکتی ہے جس سے پہلے ہوتی تھی، کیونکہ جب تک وہ ریسرچر ڈیٹا انالیٹکس کی ٹیکنیک کو نہیں سمجھے گا کہ اس کو پریزنٹ میں کیسے کروں گا، اس کے لیے کون سا میڈیا استعمال کروں گا، کون سے میں ویڈیو کلپس بناؤں گا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، تو وہ رپورٹ جا کے شیلف میں پڑ جاتی. انہوں نے یہ کہا اس کے بہتر ہے کہ ہم اس کو ڈیٹا انالیٹکس ٹیکنیک استعمال کر کے، جس میں کمپیوٹر سائنس بھی ہے، اسٹیٹسٹک بھی ہے، پریزنٹیشن بھی، گرافک آرٹ بھی ہے، سب مل کر وہ ڈیٹا انالیٹکس کا کوڈ بنتا ہے.
تو وہ سکھائیں گے تو پھر آپ اپنے کام کو بتا سکیں گے میں کیسے کام کر رہا ہوں. تو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں وہ آ رہی زیادہ تر اتفاق سے آئی ٹی میں زیادہ آ رہی ہے. آئی ٹی از ڈرائیونگ دی گلوبل ورلڈ. تو پروپیلنگ فورس آئی ڈرائیونگ فورس جو ہے نا انٹرنیشنل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں آئی ٹی میں, وہ بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی, خالی کمپیوٹر سائنس نہیں ہے. تو لیکن ہم نے دیکھا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے کچھ تو رسپونڈ کیا. مطلب ہم نے جہاں ہم کمپیوٹر سائنس پڑھاتے تھے بی ایس کمپیوٹر سائنس, بی ایس آئی ٹی, بول گئے بی ایس سائبر سیکیورٹی, بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. ڈیٹا سائنس, ڈیٹا سائنس یہ پڑھانا ابھی نیا شروع کیا 4-5 سال سے یہ لوگوں نے کیا کہ ڈیمانڈ اس کی ہے. لیکن اوور آل مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کی جو کوالیفیکیشن کی اسٹینڈرڈ ہے, کوالٹی کی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو دنیا والے ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ڈگری بھی آپ دیتے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس میں, ڈیٹا انالیٹکس میں, ڈیٹا سائنس میں یا سائبر سیکیورٹی میں, سم ہاؤ وہ ایکسیپٹیبل نہیں. حالانکہ وہ اسکل بہتر ہے کمپیئر ٹو سمپل کمپیوٹر سائنس, لیکن کیونکہ سرٹیفکیشن انٹرنیشنل نہیں ہے. ہمارا کوئی پروگرام کسی انٹرنیشنل کالج سے سرٹیفکیشن نہیں ہے, نیشنل کونسل سے ہے. تو کسی انٹرنیشنل یا امریکن یا یو ایس کسی کونسل سے ہے. ہمارا زیادہ وہ یونیورسٹی کی نئی یونیورسٹیاں 8 ہر سال کھل رہی ہیں, یہ ایک پلس پوائنٹ ہے یا لیس پلس پوائنٹ ہے؟ دیکھیے پہلے بھی کہتا تھا جب کھل رہی تھی کہ وداؤٹ ٹیچرس, وداؤٹ لیبس اینڈ لیبارٹریز یونیورسٹی بنانے کا کیا تو بنتا ہے. آپ کے پاس پروفیسر ہی نہیں پڑھانے والے تو ہوتا یہ تھا کہ پھر سب کیمپس بنا دو. جیسے آپ کی یونیورسٹی آپ نے سب کیمپس بنائے, آپ کے ٹیچر جا کے پڑھا رہے ہیں. یہ سب سے اچھا ماڈل میں دیکھا تھا آج سے 10 سال پہلے, BZU کا تھا ماڈل. انہوں نے HEC سے پیسے لیے 25 PhD اسکالرشپ کے لیے. ان سے کہا گیا یہ 25 کو باہر بھیجیں گے, جو واپس آئیں گے تو یہ ساہیوال میں ہمارا سب کیمپس ہوگا BZU کا, وہاں جا کے یہ پڑھائیں گے. ان کو 25 کو بھیج دیا باہر. تو جیسے واپس آیا انہوں نے ساہیوال میں کیمپس کھول دیا, سب کیمپس BZU کا. وہ سارے PhD وہاں پر آ کے پڑھانا شروع کر دیا. تو یہ ایک زور آیا جس میں پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہر ڈسٹرکٹ میں ہی یونیورسٹی بنائیں گے پبلک سیکٹر کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم صاحبہ یونیورسٹی بناتے ہیں. آپ خود سوچیں اس سے زیادہ ماڈل کیا آ سکتا تھا. اس کو اڈاپٹ کر لیتے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے PhD پڑھانے والے, کتنے جی ہم تو الگ بنائیں. وہ تو BZU کی, ہم اپنی ڈسٹرکٹ صاحبال کے اپنی بنائیں گے یونیورسٹی میں. میں زمانے میں چیئرپرسن تھا, میں لکھ کے دیجیے غلط فیصلہ ہے, صحیح فیصلہ HEC پنجاب کے چیئرپرسن چیئرمین لکھ کے دیجیے, میں نے کہ غلط فیصلہ ہے. پھر یہ بھی کہا کہ بنانا ہے. سب سے مشہور کالج ہے پنجاب کا وہ تھا زمانے میں منی کالج, اس کو صاحبال کالج گورنمنٹ کالج کہتے ہیں. ویری ویل انڈاؤڈ, اس کے اندر سوئمنگ پول بھی ہے اس کالج میں. وہ بہت ہی بڑے علاقے میں جیوگرافک ایریا وائز بہت بڑا ہے. اس کو کہتے وہی نہیں ہوگا آپ کریں گے, ہم الگ سے بنائیں. دیکھیں ایسے ہی جیسے گورنمنٹ کالج لاہور ہے آج کل, اس کو بنا یونیورسٹی بنا دیا تھا. اب جا کے وہ کالج کا کیمپس بنا رہا ہے. کورس جب بنا تھا اسی علاقے میں کالج لکھ کہ یونیورسٹی کریں. میں نے کس کو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ بھی نہیں مانے کہ وہ ٹیچر کہتے ہیں ہم یونیورسٹی کے ساتھ نہیں بننا چاہتے ہیں. وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمارا کالج ہے, ہم کالج کے ملازم ہیں, ہم یونیورسٹی کے پہ نوکری نہیں کرنا چاہتے. ان کو پتہ ہے یونیورسٹی جائیں گے تو سارا سسٹم بدل جائے گا, پروموشنس کا بڑھ جائے گا. وہ اس پہ نہیں آنا چاہتے, کہتے ہیں ہم کالج میں کیے. رزلٹ کیا نکلا, PZU اپنے پروفیسر لے گئے واپس, وہ PZU کے کیمپس ختم ہو گیا. نہ صاحبال یونیورسٹی کالج بن سکا, نئے کیمپس بنا دیے صاحبال یونیورسٹی. وہاں ابھی تک کوئی صحیح طرح کوئی بندہ ٹکا ہی نہیں پایا چاہیے. وہ جو ٹیچر رکھے ہیں ٹیمپرری رکھے ہوئے وہ جوڑا کرتے ہیں, وہ چلیں گے. اس کے ساتھ میں اکاڑا بنا دیا, اکاڑا میں ایک یونیورسٹی اور کھول دی. وہ چلنا پڑا, تگڑا آ گیا تو وہ چل پڑی. وہ صاحب والے سے ادھر آ گئے, جس سے زیادہ دور نہیں. تو اس طرح سے اس یونیورسٹی بنتی چلی گئی. رزلٹ یہ نکلا کہ وہ چلی گئی, اور آج تک ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں نہ بنا سکتے ہیں. تو یہ خالی ڈکلیئر کر دینا کہ ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنا. تیاری وہی ہے کہ آپ 4 سال کے لیے باہر بھیج دیں, جب واپس آئیں گے تو ہم سب تک سب کیمپس رہے, جب واپس آئے تو یونیورسٹی بنا دیں. لیکن انہوں نے نہیں ماڈل فالو کیا.
تو لہٰذا نہ ان کے پاس پڑھے. اب یہ جو یونیورسٹی کے پاس اپنے پاس جو ہے نا ایک پروفیسر, 2 اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, 2 اسسٹنٹ پروفیسر, 4, ان کا ماڈل ہی نہیں ہے سب کے پاس. کچھ ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, مطلب کیمسٹری میں ہے, فزکس میں ہے, وہاں پہ پروفیسر مل جاتے ہیں. لیکن پڑھنے والے لوگ وہاں پہ چلے گئے, وہ بایو ٹیکنالوجی میں چلے گئے, وہ بایو کیمسٹری میں چلے گئے, وہ فارمیسی میں چلے گئے. تو بیسک کیمسٹری پڑھنے والے لوگ کم رہ گئے. تو جو آپ کے پاس جس میں پی ایچ ڈی چاہیے آپ کو پی ایچ ڈی نہیں ملتے. مطلب میرے پاس میں ایک کالج چلاتا ہوں, مجھے ابھی تک فزیکل تھراپی میں پی ایچ ڈی کوئی نہیں ملا, اس میں ہوتی نہیں. فارمیسی میں ہوتی ہے تو مشکل سے ملتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے کرتے ہیں یا بھیڑ چال ہے یا فیشن ہے یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں نعرے لگانے کے لیے ہم نے 3 یونیورسٹی کھول دی؟ یہ میری فیلنگ یہ کہ ایز اے نیشن تھنکنگ ٹائپ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم کچھ تو فیشن میں کر جاتے ہیں, کچھ بھیڑ چال کی بات آپ کرتے نہیں کہ اسٹیٹس سمبل. مثلا جتنے ہمارے پاس 550 پنجاب کے کالجز ہیں, پنجاب میں گورنمنٹ کے کالج 550 ہیں, سوائے 10-12 کے یہ سارے انٹرمیڈیٹ کالج ہوتے تھے. پہلے 10-12 تھے ڈگری کالج تھے, اور ڈسٹرکٹ میں یہ ایک ہوتا تھا. جیسے گجرات لاہور میں یہ کامن کالج تھا, سہیوال میں سہیوال کا کالج تھا, چکوال میں چکوال کالج تھا, باقی سارے وہ انٹرمیڈیٹ کالج ہوتے تھے. اب سارے کے سارے 550 ڈگری کالج ہوتے اور فیکلٹی ہے نہیں, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے پولیٹیشین کا میں اپنے علاقے کے کالج کو ڈگری کالج بناؤں گا. اس کو 2 فائدے دیکھتا تھا. ڈگری کالج بننے سے آپ کے پاس 24 ویکینسی پیدا ہو جاتی ہیں پروفیسرس کی, اسٹاف کو 24 سپورٹ اسٹاف کی ہو جاتی ہے, تو 48 لوگوں کو ہائر کرنے میں مدد کر سکتا. اور اس کا الیکشن کمپین میں وہ میں نے کالج بنا دیا, میں نے ڈگری کالج بنا دیا, ڈگری کالج کر دیا. تو وہ اب یہ اس انداز سے اگر آپ یونیورسٹی بناتے جائیں گے, اپ گریڈ کر دیں گے کالج کو, تو وہ بات تو نہیں بنی جو آپ کرنا چاہتے. پہلے کیپیسٹی کریٹ کریں. تو بہت سے کالج ایسے ہیں جن کے پاس ٹیچر نہیں, بہت سے لڑکی بیچارے پرنسپل, فیمیل پرنسپل, ان کو شوق ہے سائنس پڑھانے کا, ان کے پاس سائنس کے لیے ٹیچر ہی نہیں, اور لڑکیاں سائنس پڑھنا چاہتی ہیں. اور لیبس ہیں, انفراسٹرکچر, لیب بھی بڑی مشکل سے بنتی ہیں. تو پھر ان بات لوگوں سے مانگ دان کے وہ ٹیچر لاتی ہیں اور سائنس پڑھاتی ہیں. اور میل کالج میں سائنس ہے نہیں, بہت ہی کم ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ کس طرح سے آپ کالج کو اپنے بنا دیں ڈگری کالج. پھر گورنمنٹ نے میں نے ایک ماڈل شروع کیا تھا, امریکن ماڈل تھا, کمیونٹی کالج, جو سامنے آپ کے یہاں میں نے بنایا تھا. گورنمنٹ کالج, اس میں کمیونٹی کالج میں بنایا تھا. کمیونٹی کالج کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو 2 سال کی ڈگری ہوتی ہے, ایسوسیٹ ڈگری, اور وہ اسکلز میں ہوتی ہے. جہاں پہ 3 اسکل میں دیکھی تھی. میڈیا اسٹڈیز تھا, ان کے پاس ایک فائنانس اکاؤنٹنگ کا تھا, اور ایک IT کے تھا. ان 3 میں نے میں نے وہاں گیا, فیصلہ آباد میں کیا تھا, اور 2 لڑکیوں کا کالج تھا, وہاں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کر کیا تھا. یہ پائلٹ بیسس پہ شروع کیا تھا. ان کو میں نے امریکہ بھیجوا تھا کہ دیکھ کر کمیونٹی کالج کے زبان. کمیونٹی کالج میں زیادہ لوگ پڑھتے ہیں کمپیئر ٹو ریگولر کالج, اور وہ سستی بھی ہوتی ہے. دیکھیں نا, یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے. امریکن سسٹم میں ہائی اسکول کے بعد یونیورسٹی میں لوگ جاتے ہیں, وہ 18% لوگ ہیں. ہمارا 10% ہے, وہ 18% جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں. لوگ اس میں پرائز لیتے ہیں, دیکھیں ہمارے انڈیا میں 40% ہے. وہ اس کی وجہ ہے کہ وہ ان کی کوالٹی اور قسم کی. تو وہاں پہ جو ججز جاتے ہیں آج کے زمانے میں, وہ کمیونٹی کالج جاتے ہیں 2 سال والی کی, کیونکہ ان کی وہ جونیئر کالج کہلاتے ہیں, اور ان کی فیس بہت کم ہوتی ہے, بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو بچے وہ زیادہ تر وہاں چلے جاتے ہیں. نامنل فیس ہوتی ہے, بہت نامنل. ایون امریکہ میں بڑی افورڈیبل فیس ہے. تو اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مومنٹ جو انٹر کمیونٹی کالج, وہ سارے اپلائڈ فیلڈ میں, اسکل فیلڈ میں ہوتے ہیں, وہ تھیوریٹیکل فیلڈ میں نہیں ہوتی. تو ان کی انٹرنشپ آلریڈی شروع ہو جاتی ہے فوراً پہلے سال سے ہی. تو بائی دی ٹائم یو گریجویٹ فرام اے کمیونٹی کالج, یو آلریڈی ہیو اسکل جاب مل جاتی ہے. اس کو جاب دلانا تھا. تو میں نے یہ پرپوز کیا, گورنمنٹ نے نام تو رکھا ایسوسیٹ ڈگری کالج, لیکن اس کو وہ سبجیکٹ نہیں رکھے, وہ ٹیچر نہیں بدلے. ٹیچر وہی ہے جو تھیوریٹیکل کورسز جو فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں, زیادہ اسلامیت پڑھاتے ہیں, پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, اردو پڑھاتے ہیں, لیکن ان کے پاس اس کے لیے سبجیکٹ ہیں نہیں جو میں نے یہاں شروع کیے تھے. 3 یا ٹیکسٹائل میں بنایا تھا کالج میں, گرلس کالج میں فیصلہ آباد.
اور گجرات میں نے آئی ٹی کا ایک فیلڈ بنایا. تو یہ جب تک آپ اس کو ریشنلائز نہیں کریں گے کہ کس بیس پہ آپ کالج بنا رہے ہیں, کہ اپگریڈ کس بیس پہ کر رہے ہیں, یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں, پھر دیکھنا ہے کہ اب آپ جیسے میں بتا رہا ہوں ابھی جو بہت سے سیکنڈری اسکول ہیں پاکستان پنجاب میں اب, اور پرائیویٹ اسکول بھی ہیں, وہاں اسٹوڈنٹس کم ہیں, ٹیچر زیادہ ہیں. جہاں بنایا جا رہا ہے وہاں کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے نہیں, تو بچے پڑھے جا نہیں سکتے. 25 میل دور بچہ کیسے جائے گا؟ نہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے, نہ پبلک ہے نہ پرائیویٹ, کوئی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے گورنمنٹ سے وہاں جانے کے لیے. اسکول وہاں بنا رکھے, اس کی وجہ سے ان کے پاس مجبوری ہے, وہ اسکول بنا سکتے ہیں, کسی ڈسٹینس پہ بنائیں گے نا. حالانکہ ہونا چاہیے ایک ایسا انتظام کہ ہر جگہ اسکول پڑھنے کی جگہ ہونی چاہیے. دیکھو انہوں نے ماڈل نہیں بنا, کہا پرائمری اسکول بنا گے جس کے اتنی بڑی بلڈنگ بنے گی, اس کے 6 ایکڑ زمین ہوگی, 10 کنال زمین اس کی ہوگی, پلے گراؤنڈ ہوگا, سب کو ڈیزائن دوبارہ کیا گورنمنٹ کا, اور بنا بھی دیتے گورنمنٹ کے پاس, لیکن نیچے وہاں پہ نہیں اور اسٹوڈنٹ نہیں, بلڈنگیں بنی ہوئی. تو بجائے اس کے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی ہر گاؤں میں چھوٹا کمیونٹی سینٹر بناتے ہیں جہاں پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں بچے. ایون مسجد مکتب کا میں نے مشورہ میں نے دیا تھا, جو میرا چھپا ہوا ہے, میں نے کہا ہر مسجد کو ڈکلیئر کر دیں پرائمری اسکول. رننگ واٹر ہے, بجلی وہاں پر ہے, جنریٹر ہے, پنکھے ہیں, سب کچھ ہے. اور صبح 5:30 بجے فجر کی نماز کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں, اور صبح زہر کے بعد کھولتے ہیں. اس کے دوران ہم اسکول کھول دیں, جب بند کرنے اسکول کھول دیں. جیسا چرچز میں مشنری اسکول کھلے ہیں, ایک ٹیچر 200 سال سے ایک ٹیچر دیتے ہیں, اور زیادہ نہیں, وہ پڑھا لے گا سارا. خیر نہیں, اس کے لیے میں نے کہا بہت سے انوویشن کرنی پڑے گی کہ ہمارا اسکول سسٹم, ایجوکیشن سسٹم پورا کا پورا آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے کمپیئر ٹو دی 5th جنریشن جو ریولیوشن آ رہا ہے, ریکوائرمنٹ دنیا میں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کس طرح سے شارٹ ٹرم کی ٹریننگ لے لوں آئی ٹی میں, تاکہ مجھے کوئی جاب ملے. حالانکہ اتنا آسانی سے جاب نہیں مل جاتی, لیکن ہر کونے گزرے میں کھولا ہوا ٹریننگ سینٹر ہے کہ آپ 3 مہینے کا کورس آئی ٹی میں پڑھا لیں گے, اس کے بعد آپ کی جاب اپنی ملے گی. اتنا آسانی سے نہیں مل سکتی, وہ ملتی ہوگی, لیکن وہی بات ہے اگر آپ کے پاس ڈگری انجینئرنگ کی ہے, آپ کام کر رہے ہیں کلریکل کا, کیا آپ کا اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا, اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہم سب کو بیٹھ کے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے فیکٹرز کیا ہیں جو کنٹریبیوٹ یہاں تک آ چکے ہیں, اس زوال کے فیکٹرز کیا ہیں, اور ہم کیوں نہیں وی آر ناٹ ایبل ٹو کمپیٹ لوکلی ایز ویل ایز انٹرنیشنلی آفٹر گیٹنگ ڈگریز. اس کے مجھے 4 سال ڈگری بھی کر دی, تو میں سسٹم بھی کر دیا, اس کے بعد وہ اسکل نہیں پیدا ہو رہی. ڈگری آپ نے کمپیئر کر دیا مینجمنٹ کے ساتھ کہ ان کی ہمارے بی ایس کی آپ کی بی ایس کی ڈگری ایک ہی ہے, تو آپ ایڈمیشن وہ دے دیں گے پی ایچ ڈی میں اور ماسٹر میں, لیکن ان کا فائدہ کیا ہو, ایڈمیشن کے لیے ہو سکتا ہے کچھ لوگ چلے جائیں. کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کئی لاکھ بچے اے لیول کرتے ہیں ہر سال, اس میں صرف 10% ایسے ہیں جو باہر چل جاتے ہیں, 90% اے لیول کر کے بیٹھے ہوئے نہیں رہتے, پاکستان جاتے نہیں, اسی میں کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بیٹر اپرچونیٹی مل جائے, لیکن نہیں ملتی. کیونکہ اس کے بعد جب ایڈمیشن ملتا ہے اچھے کالج میں, یہ لفظ میں کہیں اور, تو وہاں پر 5 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے, تو کہاں سے دیں گے. پھر ایک اور بات ہے, ہر ماں باپ چاہتے اس کا بیٹا ہے بیٹی میڈیکل ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, اس کے لیے ان کے پاس ٹریننگ کے لیے پیسے نہیں ہوتے. اور جو سسٹم ہمارا ایڈمیشن کا ہے میڈیکل کالج کے لیے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے ٹرینڈ کہ اچھے خاصے بچے او لیول میں پڑھ رہے تھے, ان کو نکال کے انہوں نے پنجاب گروپ میں ڈال دیا کہ وہاں ان کو ٹریننگ کروائیں گے, ایڈمیشن کے ٹیسٹ کروائیں گے فار میڈیکل ٹیسٹ کے لیے. تو اس کو نکال کے انگلش میں اردو میں بتاتے ہیں پنجاب میں, ان کو پتہ لگے کہ پنجاب والے تیاری کرواتے ہیں ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے, تو وہاں سے لوگ ایڈمیشن لینے کے لیے, پھر بھی 10% ایڈمیشن ہوتے ہیں, تو 90% کہاں جائیں گے جو پری میڈیکل کر کے بیٹھے ہوئے. تو یہ ابھی شکر ہے کچھ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے سبجیکٹ شروع ہوئے ہیں, پہلے بہت کم تھے, اب بہت بڑھ گئے ہیں. اس میں فارمیسی بھی ہے, ٹی پی ٹی بھی ہے, نرسنگ بھی ہے, اور کئی چیزیں اور آ چکی ہیں. آرتھوپیڈکس ہے, آرتھوپیڈکس ہے, وہ کیونکہ پہلے نہیں تھے. اب کم از کم جو نان میڈیکل کالج میں نہیں جاتے میڈیکل کالج میں, وہ ادھر کالج میں آ سکتے ہیں, ان کی جاب اپرچونیٹی بھی تھوڑی بہتر ہے کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹس کے. لیکن جب تک کہ کانسٹنٹ انالیسس نہیں کی جائے گا ہمارا مارکیٹ کیا ہے, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کہاں پر ہے,
کس فیلڈ میں اس کے حساب سے جمع کرنا. آپ کا مطلب ہے نیڈ انالیسس، Need. کمپریہنسو نیشنل نیڈ انالیسس. میں اس زمانے میں جب یون میں کام کرتا تھا اس لوگ فنڈنگ کرتے فنڈنگ مانگتے تھے. میں فنڈنگ ایجنسی کا ڈائریکٹر تھا. تب نے ہم کہتے ہیں ٹی این اے کرے پہلے ٹریننگ نیڈس اسسمنٹ کیا ہے ان کی، یہ کس لیے ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. اب کوئی بندہ ہے نرس ہے وہ جو اس کی ٹریننگ کرے، ٹریننگ کیوں کروائے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کے پہلے فنکشن کے انالیسس کریں، پھر دیکھیں اس میں کون سی ویکنیس ہے جہاں ان کو اس ٹریننگ کی ضرورت ہے. کیا کمپیوٹر سائنس میں ہے، کس چیز میں، کیا ہیومن ریلیشن میں ہے، ٹیکنیکل اسکلس میں ہے. اس کے حساب سے ٹریننگ اسسمنٹ کرنے کے بعد آپ ٹریننگ پروگرام بنائیں گے نا. ہمارے کوئی نہیں کہ جاب مارکیٹ کیا ہے وہ چاہ چاہتے ہیں اور ہم کیا اس کو پتا کر رہے ہیں، کوئی وہ کنیکشن آپس میں. دوسری بات یہ ہے، یہ سوچنے والی بات، ہمارے ملک میں انڈسٹری بہت کم ہے. وہاں پہ جو ہے میں جاتا تھا ہر سال اور میں نے جاتا تھا سیالکوٹ میں، وہ سارے بزنس فیملی بزنس ہے، کاٹیج انڈسٹری، وہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے. اس کو انڈسٹری کہتے ہیں، انڈسٹری میں تھاؤزنڈ آف لوگ امپلائی کرتے ہیں اور اس میں R&D ہوتا ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی، ہمارے پاس جو ہم بناتے ہیں وہ بک جاتا ہے. ہمارا جو فائل بناتے ہیں اسپورٹ کو بناتے ہیں بک جاتا ہے. زیادہ آگے بڑھانے کی بڑھنے کی تو کوئی خواہش ہے ہی نہیں. اس کے لیے آپ کو R&D کرنا پڑتا ہے، بزنس ماڈل بنانا پڑتا ہے. سارے فیملی بزنس چلاتے ہیں، کمپنی نہیں ہے کسی. تو جب ہمارے ملک میں انڈسٹری نہیں ہے، کمپنی نہیں ہے، تو پھر یہ بیچارے گریجویٹ کہاں جائیں گے؟ تو پھر آپ کی بات کو میں ابھی تک کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ اندھا دھند ڈگری کالجز اور MSPhD کی یونیورسٹیاں کھولنا ہر ضلع میں، اور ایک ایک ضلع میں سرٹیفکیٹ میں 2-3 یہ اس فیشن کو ڈسکریج کیا جائے اور اس کے بدلے میں انٹرنیشنل سرٹیفکیشن پہ کام کیا جائے، جس طرح پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن ہے، میں تو ایک بندہ IT کی ہے، HR کی ہے. جی میں ایک پروفیشنل ہوں. I want a commission to be set up of experts like you and others who جو اس پہ کام کر ان سے بیٹھ کے ڈسکشن کیا جائے، سارے پیپر بنائے جائے، سارے ریویو بنا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، what is this current کہاں پر ہے. Why we have the largest number of degree holders unemployed in پاکستان. تو کیا پھر کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے، وہ پر آپ خوش کہ آپ خوشی ہو رہی چلے جا رہے ہیں، جاب مل رہی ہے، وہ ڈالرز ہی آ رہے ہیں نا فورن. برین ڈرین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں ضرورت ہے اس کو باہر ڈال، یہاں جو ہے لوگ ابزارو ہی نہیں ہو رہے تو وہ کیا کریں. آپ کے نزدیک ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر بھی سرپلس ہے، وہ بھی بہت ہے، وہ یہاں پہ نرسز شارٹ ہے. وہ نظر اس لیے سرپلس نظر نہیں آتے میڈیکل ڈاکٹرس کو، نرسنگ کا کام کرتے ہیں، وہ الائڈ ہیلتھ کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسے آپ جاتے ہیں کسی ہسپتال میں، نیشنل پرسن پڑا ہے وہاں آپ نے کروانا ہے کوئی ایکس رے کروانا ہے یا آپ نے کارڈ ٹیسٹ کروانا ہے، وہ سارے ڈاکٹر کرتے ہیں. ٹیکنیشین والے کام بھی وہی کر رہے ہیں، ان کا وہ زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے. ڈاکٹر اپنے شہر میں رہنا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے پریکٹس نہیں کرنا چاہتے تو وہ پھر یہاں رہ جاتے ہیں. تو اس لیے ایک لاپ سارے ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ پرائیویٹ پریکٹس اور کوئی ہے نا رورل ایریاز میں، گورنمنٹ کے جہاں پہ بھی ہیں وہاں ڈاکٹر جاتے نہیں کہ ہمارے اسکول نہیں ہے، ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہو جاتے. سارے لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں رہ جاتے ہیں. تو آپ فوکس کریں گے سینٹر آف ایکسیلنس کے آئیڈیا پہ، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کچھ؟ نہیں، میں نے یہ پڑھی رپورٹ پڑھی تھی. اب میں بلیو یہ کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں بجائے ابھی بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. پہلے ہمارا تھا کیمسٹری فزکس میتھمیٹکس تھا، اب وہ کہتے ہیں بایو کیمسٹری بایو ٹیکنالوجی بن گیا نا سارے، تو اپلائڈ مل کے سینٹر بن جاتے ہیں. الگ الگ کرنے کے لیے اپلائڈ بنا دیا. اس طرح کو سینٹر ایکسیلنس بنانے پڑیں گے. سب جو دنیا میں مارکیٹ کی ضرورت کیا ہے، اب مارکیٹ بایو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو بنائے، بایو ٹیکنالوجی سینٹر بنائے تو وہاں پہ ٹریننگ دیں. اب دیکھیں کہ اس کی ضرورت یہاں پہ کتنی ہے، باہر کتنی ہے، باہر کی مارکیٹ میں کیا ریکوائرمنٹ ہے ہمارے کی، اس کے حساب سے ان کو ٹرین کریں. اور پھر ساتھ میں اگر آپ نے باہر کو بھیجنا پڑے گا، نو چوائس آپ کے پاس نہیں ہے، تو ان کو لینگویج سکھائیں کوئی، چاہے وہ جرمنی کے ہو، عربک ہو یا چائنیز ہو یا کوئی لینگویج سکھائیں. اس کے بغیر آپ کے باہر کے مارکیٹ کیپچر کرنا مشکل ہو جائے گا. جیسے فلپینوز ہے، وہ اپنے فلپین سے عربی زبان سیکھ کر عرب کنٹری میں آتے ہیں اور they are employed all over the place in Arabia, Saudi Arabia اور UAE. ان کو تو لائف سکلز اور ایتھکس اور ان کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں، پروفیشنل نارمس کی. تو جب تک آپ مارکیٹ انالائز کر کے اس کو اپنے اداروں کو اس طرف ڈیٹیل نہیں کریں گے، اس کو تیاری نہیں کریں گے، تو آپ کی کنیکشن ایجوکیشن اینڈ جاب مارکیٹ کا نہیں رہے گا. اب گورنمنٹ میں جاب کتنی دے گا؟ گورنمنٹ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ صرف ڈگری چاہیے ہوتی ہے، وہاں کوئی نہیں پڑھتا کہ ڈگری کس میں ہے. اگر آپ کو ڈگری ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اپلائی کر کے وہاں گورنمنٹ جاب کیا ہوا، آپ کو اسکل جاب کی ضرورت نہیں ہے نا. اسکل کام تو باہر ہونا چاہیے سارا.
गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या करेंगे, वो सिविल सर्विस के काम काफ़ी वो करते हैं, दे लर्न ऑन द जॉब। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमें सिट डाउन करना पड़ेगा विद कमीशन टू स्टडी फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी क्या हो रहा है। कनेक्शन आपस में कनेक्शन नहीं रहेगा। जब HEC बना उसका कनेक्शन कॉलेज से नहीं था, HEC बना सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए बना था, हमारा सारा मसला कॉलेज में ज़्यादा है। तो कॉलेज एजुकेशन इग्नोर है आपके नजदीक से? बहुत इग्नोर है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी का एक कमीशन बनाए, उसकी प्रमोशन सबका एक बना है कमीशन, एजुकेशन कमीशन। वो डाइल्यूट हो जाता है फैक्ट उसमें, तो उसके अंदर सब कमेटी बना दे, लेकिन है कि ताकि उनको पता लगे कौन क्या हो रहा है। आप जैसे हम आपस में इंटीग्रेट हो जी, क्योंकि अभी HEC वाले कहते हैं हमारे मैंडेट में कॉलेजेस नहीं है, हम तो यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं काम। अब देखिए पूरे पाकिस्तान में 250 अब हो गई 250 यूनिवर्सिटी। जब HEC था तो 65 थी, चीज बना था 65, अब 250 हो गई। पंजाब में 550 पब्लिक कॉलेजेस हैं सिर्फ पंजाब में, तो नंबर ज्यादातर कॉलेज का है।